المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 6ویں نشست ہے. سورۃ العلق کی تفسیر سے قبل اس سورہ سے متعلق جو مباحث یا جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا تتمہ ہے. انشاءاللہ آنے والے درس سے ہم باضابطہ اس کی تفسیر شروع کریں گے. اس سورہ سے متعلق آج 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ بھلے ہی آج کی جو گفتگو کا جو پہلا محور ہے وہ براہ راست سورۃ العلق ہی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول پر قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا تھا وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. یہ جو 5 آیات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ مہینے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوا، اور رمضان کی کس رات میں. قرآن مجید کے اندر صرف یہ بات ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. معروف آیت کریمہ ہے. تقریباً دنیا کے سارے مسلمان یعنی قدیم جدید سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ مبارکہ ہے. لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. لیکن لیلۃ القدر بالضبط کس تاریخ میں، وہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں ہے. اس کی صراحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ ہیں. میں سمجھتا ہوں غالباً دوسرا یا تیسرا درس ہے جس میں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا. تفصیل کے لیے آپ اس درس کو سن لیجیے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمانی وہ کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کی تفصیل بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان. جو ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات آپ کو دیے گئے. وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان. اور رمضان کی 6ویں رات کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمایا. اور انجیل 13ویں تاریخ کو، رمضان کی 13ویں رات، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو. وانزل الفرقان یعنی اے القرآن، قرآن مجید یہ کب نازل ہوا آپ علیہ السلام پر؟ کہ آپ علیہ السلام نے کہا ل24 خلت من رمضان، یعنی رمضان کی 24ویں رات بالضبط آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی نزول سے متعلق یہ بات کہی ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی المسند میں لے کر آئے ہیں، واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کی مسند میں. امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو اپنی سند سے لائے ہیں. اور عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ وہ بھی اپنی تفسیر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی سند سے. یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے متعلق جو مسند احمد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے،
اور یہ مسند احمد مؤسسۃ الرسالہ سے جو چھپی ہے 52 جلدوں میں، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ، حال ہی میں انتقال ہوا ان کا، کم و بیش 1 سال ہونے جا رہا ہے، تو ان کی نگرانی میں علماء کی ایک کمیٹی نے اس کی تحقیق کی ہے۔ ان حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں عمران القطان، عمران ابن داور ان کا نام تھا، ابو العوام کنیت ہے، زبیر ابن العوام صحابی رسول ہیں نہیں رضی اللہ عنہم، العوام ابو العوام کنیت تھی ان کی، اور اسی کنیت سے مشہور ہیں، اور سند میں عمران القطان کا ہی اکثر نام آتا ہے، کبھی عمران ابو العوام ایسے نام آتا ہے۔ یہ جو راوی ہیں 160 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور جیسے ہم کہتے ہیں کبار صحابہ، کبار تابعین، ویسے کبار اتباع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس راوی کی ضعف کی وجہ سے اس کتاب کے جو محققین ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ راوی منفرد ہیں اور ان کا تفرد ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات لی جائے، کوئی ان کا متابع چاہیے، کوئی ثقہ راوی۔ اس بنیاد پر انہوں نے ضعیف قرار دیا اس روایت کو۔ لیکن اس روایت کو جیسے کہ میں نے کہا امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مصر کے ایک نامور محقق، نامور عالم دین شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، بہت عظیم محقق ہیں، یہ 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ مسند احمد کی بھی محقق ہیں وہ، تفسیر طبری کی بھی محقق ہیں، سنن ترمذی کی بھی محقق ہیں، اور علمی دنیا میں ان کی تحقیق بہت ہی یعنی استنادی حیثیت رکھتی ہے، ان کی بات لی جاتی ہے، معتمد علی عالم دین ہیں۔ آپ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں، آپ نے بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس روایت کو لائے، اور آپ نے کہا کہ عمران ابو العوام القطان، ان کے سلسلے میں کہا کہ وفیہ کلام یسیر، ان کے تعلق سے کچھ ہلکا پھلکا کلام ہے، اور یہ ایک اور جو ہے اس حدیث کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے، یعنی صحیح مطلب حسن قرار دیا ہے، صحیح اس معنی میں کہ قابل حجت ہے۔ تو یہ عمران القطان جو ہے وہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہیں، اور ابن شاہین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران القطان رحمہ اللہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے یعنی خاص تلامذہ میں سے ہیں، اور ان پر ملا جلا کلام ہے، بیشتر کچھ محدثین نے ان پر کلام بھی کیا ہے، اور بیشتر محدثین نے ان کی سلسلے میں توثیق اور جو ہے صالح الحدیث، یکتب حدیث ہو، اس جیسے ملتے جلتے الفاظ کہے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان کو صدوق ہی کہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول سے متعلق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ 24ویں رات کو نازل ہوا۔ آج کے درس سے متعلق ایک اور بات جو مجھے آپ کو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حالت میں نازل ہوا ہے جبکہ آپ بیدار رہتے تھے۔ میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، پوری شریعت کی نہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کی حالت میں بھی وحی نازل کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب شریعت کا ایک حصہ ہوتی ہیں، شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحیح بخاری کی جو ابتدائی احادیث میں سے جو معروف حدیث ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو نبوت سے پہلے 6 مہینے کی جو مدت رہی ہے اس میں خواب بتلائے جاتے تھے، خواب دکھائے جاتے تھے، اور وہی چیز دن میں آپ کو نظر آتی تھی۔ یعنی خواب میں آپ دیکھتے تھے کہ پتھر آپ کو سلام کر رہا ہے، اور دن میں آپ جا رہے ہیں تو پتھر آپ کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں شجر، درخت آپ کو سلام کر رہا ہے، اور حقیقت میں شجر آپ کو سلام کر رہا ہے۔ یہ سب معروف حدیث ہیں، بات گزر چکی ہے اس سلسلے میں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے تعلق سے ایسا معاملہ کیوں کیا گیا، تاکہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحم کیا آپ پر، اچانک دن میں پتھر آپ کو سلام کرتا تو آپ تھوڑا زیادہ خوف زدہ ہو جاتے، تو اس خوف کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے پہلے ہی سے خواب میں بتلایا گیا۔ میں اصل کلام پہ آ رہا ہوں، اصل بات پہ آ رہا ہوں، جو مجھے آپ کو رکھنا ہے وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جس رات کو آپ علیہ السلام کے سامنے آئے اور آ کر کے کہا کہ اقرا،
جو جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے سامنے آئے اور آپ کو جو بھینچا آپ کو، تو کیا یہ منظر بھی اصل ہونے سے پہلے خواب میں آپ کو بتلایا گیا تھا، یا براہ راست ایسے ہی سامنا ہوا جبرائیل علیہ السلام کا؟ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک معروف سیرت کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، جو المغازی کے نام سے معروف ہے۔ محمد ابن اسحاق ابن یسار حسن الحدیث ہیں، صدوق راوی ہیں، صحیح بخاری کے علاوہ کتب ستہ کی سب حدیثوں میں ان کی روایتیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ان کی روایت لائے ہیں۔ محمد ابن اسحاق 150 ہجری سن وفات ہے ان کا، انہوں نے جو المغازی لکھی ہے، علمی دنیا میں اس کی ایک شہرت ہے، اس کا ایک مقام ہے، بھلے ہی اس پر جو ہے کچھ علمی ناحیوں سے نقد ہوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک اعتبار ہے قدیم کتاب ہونے کی وجہ سے۔ اس میں آپ نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، ان کے استاذ ہیں جن کا نام ہے عبد الملک ابن عبداللہ ابن ابی سفیان، ایک راوی ہیں الثقفی۔ ان کے سلسلے میں کوئی خاص بات مجھے نہیں معلوم ہو سکی کہ وہ ان کا سن ولادت، سن وفات یا جو ہے وہ کہاں کے ہیں، مجھے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی ہے ان سلسلے میں۔ البتہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں انہیں یاد کیا ہے کہ جس سے ان کی توثیق معلوم ہوتی ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کے پاس کم از کم وہ ایک ثقہ راوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ صحابی تو نہیں ہے کہ اس لیے کہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کسی صحابی سے روایت نہیں کی ہے۔ تو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے عبد الملک ابن عبداللہ ابن ابی سفیان رحمہ اللہ سے جو روایت لے کر کے آئے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، جب اللہ کے رسول کو نبی بنانے کا ارادہ فرمایا، تو 6 مہینے تک جو خواب آپ کو نظر آنے لگے، تو جو خواب آپ دیکھتے تھے وہی چیز آپ ظاہری طور پر دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس میں الفاظ کیسے آتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ رات بھی آئی جس رات جبرائیل علیہ السلام کا سامنا ہوا، تو کہا کہ لجأنی جبرائیل، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ لجأنی جبرائیل وانا نائم، یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے ساتھ جو ساری کیفیت جو ہوئی نا، اقرا، میں نے کہا کہ ما انا بقاری، کہا کہ اقرا، میں نے کہا کہ ما انا بقاری، یہ ساری کیفیتیں کہاں ہوئی تھی؟ پہلے وانا نائم، میں نیند کی حالت میں تھا، تب میرے سامنے یہ ساری صورتیں پیش آئیں، پھر ظاہر بیداری کی حالت میں میرے سامنے وہی منظر جو مجھے دکھایا گیا۔ لیکن یہ روایت متصلاً اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث صحیح کی شروط میں سے ایک پہلی شرط ہے، اتصال ہونا چاہیے، اتصال نہیں ہے اس میں۔ اسی بنیاد پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کتاب بدیع الوحی کے آغاز میں اس روایت کو لائے ہیں، اور اپنے عبید ابن عمیر رحمہ اللہ کی مراسیل میں سے اس کو بیان کی ہیں۔ میں تو نہیں پایا، میرے علم کے مطابق مجھے نہیں مل سکی وہ، لیکن اس روایت پر آپ نے کلام کیا ہے اور اس کے ذوف کو بالکل ظاہر کیا ہے آپ نے۔ البتہ میں آپ کو ایک زائد بات یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو ہر چیز خواب میں بتلائی گئی ہو، پھر آپ کو بیداری کی حالت میں جو چیز آئی، ممکن ہے یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھو آپ قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے والی جو بات کی تھی، ذبح کرنے کے لیے تو آپ بعد میں جو ہے مطلب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پہلے وہ منظر خواب میں دکھایا گیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری رائے بتلاؤ کیا ہے۔ تو خواب میں ذبح کرنا بنسبت آسان ہے، تب بھی انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس درجے کی پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواب کی حیثیت ہے، اور نبی کے لیے خواب ایک معنی رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے وہ چیز دکھائی گئی تاکہ اصل صورت میں آنے سے قبل وہ اصل جو خوف ہے وہ کم ہو جائے، اس میں تخفیف ہو جائے۔ تو ہم عمومی معنی میں اس کو دھیان دیجئے گا آپ، عمومی معنی میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو 6 مہینے آپ کو خواب بتلائے گئے ان میں سے یہ منظر بھی ہو، لیکن اس منظر سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح، لیکن ہم عمومی معنی میں اس کو جو ہے مراد لے سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں آج کے درس سے متعلق تھیں۔ تیسری بات جو آج کے درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام پر جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ یا محمد اقرا، کہا کہ آپ پڑھو، تو یہ بات ہے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے زبانی کہا تھا کہ اے محمد اقرا،
یا محمد اقرا کہ تم پڑھو، کیا پڑھو؟ جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا اس میں صرف پڑھ کر سنائی جانے والی بات تھی جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنتے اور سن کر کے دہرانے والی بات ہو، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ورقہ لے کر کے آئے تھے، کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے اور وہ پیش کیے تھے کہ چلو اس کو پڑھو اقرا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نقطہ جو ہے واضح ہوا ہوگا آپ پہ۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرا پڑھو، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ یہ اسلوب، یہ انداز عربی زبان میں اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی جائے۔ جب آپ کو پڑھ کر کے سنانے والی بات ہو تو ما انا بقاری والی بات بیکار ہوتی ہے، مطلب وہ کوئی جواب ہی نہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے میں کہوں کہ میں کچھ بولتا ہوں، آپ دہرائیے، تو آپ ما انا بقاری والا جواب نہیں کہ پیش کرتے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لکھی ہوئی چیز لے کر کے آئے کیا؟ اس سلسلے میں بھی کوئی ٹھوس روایت اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قدیم عالم دین ہے لیکن بہت ہی معتبر اور نامور عالم دین ہے عبید ابن عمیر رحمہ اللہ، کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کم و بیش 105 ہجری کے آس پاس ان کا سن وفات ہے، معروف عالم دین ہے، اور جو ہے بکثرت ان سے روایتیں ملتی ہیں۔ عمومی طور پر ہم لوگ جو ہے کچھ علماء کے نام سے واقف ہیں، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تحفظ کے لیے جن علماء کا انتخاب کیا وہ ہزاروں پر ہیں، وہ ہم 1 2 3 سے واقف ہیں، وہ تو ہزاروں کے ہیں۔ تو عبید ابن عمیر رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین ہیں، بکثرت روایتیں ان سے ملتی ہیں۔ ان سے ایک روایت ملتی ہے جو مرسل روایت ہے، اس میں یہ بات ہے جیسے کہ سیرت ابن اسحاق میں بھی وہ جو ہے مطلب اختصار کے ساتھ وہ موجود ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے سورۃ العلق کے ابتدائی مباحث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے ریشم کا ایک کپڑا تھا، ایک ٹاٹ تھا، مطلب ایک طرح کا خوبصورت کپڑا، اس میں ایک ورق لے کر کے آئے تھے کچھ کتابی شکل میں، اور وہ میرے سامنے پیش کیے، کہا کہ اقرا یا محمد، یعنی یا محمد اقرا، اس کو پڑھو۔ تو اس بنیاد پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ما انا بقاری، یعنی میں اس علاقے کا آدمی ہوں جہاں کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ یعنی آپ کچھ کہتے ہیں تو میں اس کو دہرا دوں تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ لکھا ہوا ہو، مجھے کیا معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں کہ جو ہی مطلب محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ سے انہیں اتفاق نہیں ہے، مٹا دو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تردد کر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتلاؤ، میں مٹا دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، آپ کو لکھا ہوا پڑھنا نہیں معلوم ہے آپ کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے مطلب میرا وہ میدان ہی نہیں ہے، اور میرے پاس اس طرح کی معلومات ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ضعف کی طرف اشارہ کی ہے۔ البتہ یعنی ایک عظیم عالم دین ہے، قدیم 6ویں صدی ہجری کے 584 ہجری کچھ سن وفات ہے ان کا، امام سہیلی، علامہ سہیلی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو سیرت کی کتابوں میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ یعنی جو سیرت ابن اسحاق جو معروف کتاب ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کی بھی شروحات ہوتی ہے نا، فتح الباری ہے، صحیح مسلم کی ایک شرح ہوتی ہے، سنن ابی داؤد کی ایک شرح ہوتی ہے، شروحات کئی ہیں، میں ایک نام بتلا رہا ہوں۔ ویسے ہی سیرت کی بھی جو معروف کتابیں ہیں ان کی بھی شرح ہوتی ہے، جیسے سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن اسحاق معروف سیرت کی کتاب ہے، تو اس کتاب کو رکھ کر کے 6ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین جو الجزائر کے ہیں، وہاں پر اندلس کے قریب کے ہیں، وہ جو ہے مطلب انہوں نے اس کی شرح کی، اور روض العنف کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا، اور اس کتاب کی شرح کی انہوں نے۔ وہ کتاب بہرحال ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کتاب معروف ہے، متداول ہے، اور بہت ہی مطلب مشہور کتاب ہے، اور بہت مفید ترین کتاب ہے۔ علامہ سہیلی کے عبدالرحمن ابن عبداللہ ان کا نام تھا، ضریر تھے وہ، 17 سال کی عمر میں بینائی چلی گئی۔ اتنی ضخیم، اتنی عظیم، اتنی معلوماتی اور اتنی عجیب کتاب ماشاءاللہ انہوں نے املا کروائی اپنے تلامذہ کو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کیسے خدمت لی ان سے. انہوں نے اس کتاب کی جو سیرت ابن اسحاق ہے اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ قال المفسرون، ایسے ان کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کون مفسرین ہیں اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ہمارے پاس ان کی ولادت سے قبل جتنے بھی مفسرین کی تفسیریں تھیں میں نے سب کی طرف رجوع کیا، کہیں وہ نقطہ مجھے نہیں ملا جو انہوں نے پیش کیا، لیکن ان پر اعتماد کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں فرمایا نہیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کی تفسیر میں کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آپ پر سب سے پہلے پیش کی گئی تھی نا آپ پر، جس میں جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے ایک کتاب، کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد آپ اس کو پڑھو. تو یہ وہی کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے. تو الکتاب سے مراد وہاں پر اسی کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایسے انہوں نے کچھ مفسرین کے تعلق سے لکھا ہے، واللہ عالم، ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں ہماری شریعت ہے، اس کا ایک ایک لفظ بھی اصل کے اعتبار سے عربی زبان ہی سے مطلب جو ہے تعلق رکھتا ہے اور اس سے بڑا گہرا ربط ہے، ظاہر بات ہے. تو عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا القراءہ، اقرا جب ہم کہتے ہیں، القراءہ کا جو عربی میں جو معنی ہوتا ہے، ایک ماضی قریب کے ایک عالم دین ہے، انتقال ہو گیا ان کا، شیخ عبد الرحمن المیدانی، دقائق التفکر ان کی کتاب ہے تفسیر سے متعلق، تو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ 15 جلدوں میں. انہوں نے لکھا کہ القراءہ جب عربی زبان میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ متابعۃ النطق فی کلام مکتوب علی وفق الخط. یعنی جب عربی زبان میں القراءہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو ہو پڑھیں، اس کے مطابق پڑھیں، اس کے مطابق الفاظ جاری کریں. جو لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کی سنی ہوئی بات کو جاری کرنے کے لیے القراءہ نہیں کہا جاتا. جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کسی چیز کو پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے مطلب دہراتے ہیں، تو اسی چیز کا نام عربی زبان میں القراءہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے کہا، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، 1995 سن وفات عیسوی ہیں ان کا، تو انہوں نے بھی تیسیر ان کی جو تفسیر ہے اس میں بھی یہی بات لکھی کہ آپ علیہ السلام سے اقرا جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھو، یہی معنی ہے اس کا. ما انا بقاری اس کے موافق ہی جواب ہو سکتا ہے وہ. تو یہ آپ علیہ السلام پر جو ابتدائی نزول سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو سورۃ العلق سے مطلب ہم آہنگ ہیں، سورۃ العلق سے ہی اس سے تعلق ہے کیونکہ وہ ابتدائی آیات ہیں. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں آنے والی درس میں باضابطہ سورۃ العلق کی ہم تفسیر شروع کر دیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.